ایران میں حکومت تبدیل کی جائے گی، علی خامنائی کو ہٹانے کا پلان سامنے آ گیا، ٹرمپ نے واضح اعلان کر دیا۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، وہ اعلان تو روز کرتے ہیں، لیکن جو گزشتہ روز انہوں نے بات کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ بڑا سخت قسم کا اعلان ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرے۔ وہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ میزائل پروگرام کو جو ہے وہ روکا جائے، ایران کو جو ہے اس کی جو قوت ہے اس کو کم کیا جائے۔ لیکن پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے چند گھنٹے پہلے، کیونکہ وہاں پہ دن اور رات کا ہمارے ساتھ 12 گھنٹے کا فرق ہے، چند گھنٹے کہیں گے ہم پہلے، جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم 47 سال سے صرف باتیں کرتے رہے ہیں ایران کے خلاف، ہم نے یعنی 79 سے لے کر آج تک ہم ایران کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے۔ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو تبدیل کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگ موجود ہیں۔ یہ بڑا ہی واضح اور بڑا ہی کلیئر پیغام ہے جو مذاکرات سے پہلے دے دیا لوگ گیا۔ موجود ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بڑی بات ہے۔ کون سے لوگ موجود ہیں؟ آپ نے یعنی اس صحیح کا مطلب پوائنٹ ہے آؤٹ کہ کیا۔ متبادل قیادت انہوں نے اس کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے خیال میں جو صفوی خاندان کے چشم چراغ ہیں اس وقت، علی رضا جو کہ امریکہ میں ہی موجود ہیں، وہ متبادل قوت ہیں نہیں ہیں۔ کوئی ہاں، متبادل اب پلان متبادل کچھ اور قوت ہے۔ دیکھیں، ایران کے اندر اس موجودہ حکومت کے اندر بھی، میں کسی ملک کے بھائی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن کہیں پر بھی کوئی بھی حکومت ہو تو اس کو میں ایران کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، ہم آتے ہیں کسی جگہ پہ کسی سسٹم کے اندر، بادشاہی نظام ہے لیٹ سے، تو اس کے اندر سارے دربار میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے خیال میں کہ ان کا بادشاہ غلط جو ہے حکمت عملی پر ہے اور ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے۔ وہ بولیں نہ بولیں، ان پر کتنی باہر کی قوتیں کام کرتی ہیں، کتنے میر جعفر اور میر صادق اسی چکر میں۔ اب یعنی آپ بڑا واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غدار موجود ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں ہر گورنمنٹ سسٹم کے اندر غدار موجود ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک کو نہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں نہ میں کروں گا، لیکن آپ ذرا پچھلے دنوں کے تمام ایرانی اخبارات اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ سر پہ کفن باندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ مذاکرات کے حق میں نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایٹمی پروگرام رول بیک بھی کرنا پڑتا ہے تو کر لیا جائے، پابندیوں کی نرمی کی صورت میں، یعنی امریکہ سے کہا جائے کہ ہم رول بیک کرتے ہیں، تم یہ پابندیاں نرم کر دو، کچھ پابندیاں نرم کر دو ہم پر، ہم اس کو رول بیک کرتے ہیں۔ یہ ہوگی ابتدا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ نکولس مڈورو کے بعد کیسے گورنمنٹ بدلی، اس کے اندر ہی اپوزیشن جو موجود تھی اسی کو لا کر سامنے بٹھایا گیا، ایک ایسی نوبل انعام یافتہ خاتون جو ہے اس کو سربراہ بنایا گیا۔ لیکن معاملات کیسے چلائے گئے؟ وہ معاملات اب قطر کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، وہاں پر تیل کی کمپنیاں امریکنز آ گئی ہیں۔ یہ میں بار بار بات اس لیے کرتا ہوں آپ لوگوں کو ذہن نشین رہے، امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ ہٹا ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کے اندر سے بہت سارے تھنک ٹینکس یہ بات کہہ رہے تھے کہ سپر پاور کا پیچھے ہٹنا اس کی شکست ہوتا ہے۔ میں بھی یہی بات کہتا رہا ہوں۔ وہ تو بالکل پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، یا تو وہ ٹائم گین کر رہا ہے یا نہیں ٹائم گین دیکھیں، اب منگل کو جنیوا، اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل کر رہا ہے، اس نے اٹیک کرنا ہے، منگل کو جنیوا میں مذاکرات تبدیل کرنی ہے، منگل کو جنیوا میں مذاکرات ہونے تھی۔ اس نے عدیل صاحب کیا کیا، اس نے جرالڈ ایسفورڈ کو موو کرا دیا کیریبین سے۔ ایک اور بڑا بحری بیڑا موو ہو گیا۔ کل یہ موو ہوا ہے جی، کل رات کو، یعنی ہماری کل رات گزری ہے، اس رات کے پہر اس کو موو کرایا گیا ہے، اور یہ اگلے جمعے جب پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا یہ ایران کے پانیوں میں ہوگا۔ بالکل، ایران کے پانی سے مراد ہے ایران کے ارد گرد کے پانیوں میں موجود ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے گیم از اوور اس کو کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد اب یہ پیغام منگل سے پہلے یعنی 3 دن کے بعد، آج ہفتہ اتوار پیر منگل کے روز مذاکرات جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ 47 سال میں ہم نے باتیں کی ہیں، اب نہیں، اب حکومت چینج کرنے کا وقت آ گیا اور لوگ اندر موجود ہیں۔ اور عامر بھائی، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت تبدیل کرنے کا وقت آ گیا، تو پچھلے دنوں ہم نے ایک سٹوری کی تھی، میں نے اس پہ آپ سے بات کی تھی کہ انہوں نے بالکل ٹارگٹ کیا ہوا ہے علی خامنائی کو، اور ان کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے علی خامنائی کو نقصان اس طرح سے نہیں پہنچایا جا سکتا جس طرح سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا تو گورنمنٹ ٹوپل کر دی جائے گی۔ یہ ایک بڑا ہی مزے کی اور دلچسپ چیز ہے
کہ انہوں نے وہی پلان جو کہ وینزویلا میں اختیار کیا تھا وہی پلان جو ہے ایران پر بھی لاگو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جس طرح سے نکولس مڈورو کو اٹھا کر لے گئے تھے، میرا نہیں خیال کہ علی خامنئی کوئی ایسی کمزور شخصیت ہے جن کے محل پر محل ہے اور اس محل کے اندر جو ہے ہیلی کاپٹر اتریں گے اور لے جائیں گے۔ گو یہ بات تو قرینہ قیاس نہیں ہے کہ جتنی ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں یا ریئیکٹرز جن کو بول رہے ہیں ہم، وہ ہیں یا میزائل ان کی جو بیٹریز ہیں جو کہ اس وقت غاروں کے اندر موجود ہیں، ان پر اچانک سے میرینز اتارے جائیں اور مرینز اتار کر ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ایک فائٹ کا مجھے پلان ان کا نظر آتا ہے، لیکن ادروائز وہ صرف دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ دباؤ جو ہے یہ نہ صرف ایران پر ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات صرف اس لیے نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ صرف وہاں کی گورنمنٹ تبدیل کرنے کی بات نہیں ہے۔ ایران ایک اس وقت واحد شیلڈ ہے پورے عرب کی، پورے خلیجی ممالک کی ایک شیلڈ ہے۔ اس کو نہ قطر سمجھتا ہے، نہ سعودی عرب سمجھتا ہے، نہ کویت سمجھتا ہے، نہ عراق سمجھے گا۔ ایران گیا تو آپ سب گئے، آپ کا سب کا تیل کس کے قبضے میں ہوئے گا؟ آپ کی LNG ہے، LPG، یہ سب کی سب جو ہے یہ امریکہ کے، آپ کے تمام وسائل اس کے قبضے میں ہوں گے، آپ کی تجارت اس کے قبضے میں ہوگی، آپ کا جو بحیرہ عرب ہے، جو آپ کا ریڈ سی ہے، یہ اس کے قبضے میں ہوگا۔ آپ کے بچوں کو ادویات، خوراک، جس کی عادت آپ نے ان کو ڈال دی کہ آپ فرانس کا پانی پئیں گے اور آپ فلاں جگہ کی ادویات جو ہے استعمال کریں گے، فلاں ملک سے کپڑا آئے گا اور ریشم بن کر تو آپ پہنیں گے، آپ اس کے عادی ہیں، وہ آپ کا بند کر دیا جائے گا۔ اور دجال کیا کرے گا؟ جس کو چاہے گا روٹی دے گا، جس کو چاہے روٹی نہیں دے گا۔ یار آپ حدیث میں سے نکلیں یار، آئیں باہر آئیں۔ بالکل بالکل یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، بالکل نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال سے دنیا کے دو بڑے بحری بیڑے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جرالڈ جو ہے ایس فورڈ، اس کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں کی، 20 سال تک رہ سکتا ہے جی ابراہیم لنکن بغیر کسی رسد کے، اور 50 سال تک رہ سکتا ہے جرالڈ، آدھی صدی اگر وہ چاہے گا تو گزارے گا۔ اور میرا اپنا، یہ میری اپنی بھائی تھیوری ہے، میں کوئی وہ نہیں پریڈکشن نہیں کرتا ہوں، اس دنیا کی مدت ہی 50 سال رہے گی۔ یہ آپ کی پریڈکشن ہے؟ میرے پریڈکشن کہہ لیں، میرا اس کو غلط فہمی کہہ لیں، میرے دماغ کی اختراع کر بابا لیں۔ وانگا ہیں، وہ ان کی پیش گوئیاں اکثر ہم جو ہے نا وہ اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا پیش گوئیاں۔ بابا امر وانگا آ گیا ہے۔ تو بابا امر وانگا آ گیا۔ وہ بابا وانگا کی کچھ پیش گوئیاں ہم نا اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ 2026 میں کیا ہونے والا ہے یا 2025 میں کیا ہونے والا تھا۔ تو اب امر وانگا یہ جو 50-60 سال کا ایرا جو اس دنیا کا رہ گیا ہے، یہ اس کے لیے کافی جہاز ہے۔ مجھے صرف جرالڈ اسپورٹ پہ اس وقت بات کرنی ہے، مجھے ڈالر کے پیچھے بنی آنکھ پر بات نہیں کرنی جو جعلی آنکھ ہے، اور اس پہ پیرامڈس کی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ ایک اور ہی دنیا ہے اور ایک اور موضوع ہے جس پر کسی زمانے میں بات اگر ہوئی تو بڑے آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، وہ ایک لمبی بات ہے، وہ یہ 7-8 منٹ میں ہوگی نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے پانیوں پر آ کر اس شیلڈ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے جس کا نام ایران ہے، اور یہ ایران کو ختم کر کے دم لے گا، اور یہاں پر گورنمنٹ ٹوپل کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت، کٹ پتلی حکومت بنائی جائے گی جو نہ صرف ایران کے معاملات میں جو ہے امریکہ کی مداخلت کرے گی، بلکہ مڈل ایسٹ میں جتنے ممالک اس وقت امریکہ کے ہیں، وہ جب امریکہ کے منہ منت ہو جائیں گے تو ایران ان کو اس وقت امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ وہ نقشہ یا پلان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ بنا چکے ہیں اور اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات عمان میں ہوئے یا جنیوا میں ہوئے، یہ اقوام متحدہ کے اندر بھی ہوں گے، تو اب وہ ایران سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جنگ کرنا ہوگی، اور جنگ جو ہے وہ ہونا ناگزیر نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔